ایک چیز سمجھائی ہو کہ خدا اللہ کے بندے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جب تک میری امت کے ہاتھ میں محمد کی شریعت ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت ان پہ غالب نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان پہ غالب نہیں آ سکتی۔ اور جس دن یہ قرآن چھوڑ دیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے چھوڑ دیں گے، اس دن دشمن ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ کون سی غیبی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس کہ موسیٰ بن نصیر جیسا جرنیل، لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد کس کی ہے، سورۃ حج کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں سے اس مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارا نام المسلمین رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ المسلمین۔ میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا، مسلمان رکھا ہے۔ اب اس نام کے بعد جو شخص یہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، آپ ایمان سے بتائیں وہ قرآن کا منکر ہوا کہ نہ ہوا؟ بولیں قرآن کا حکم ہے کہ تفرقے میں نہ جانا، تفرقہ تمہاری موت ہے۔ کیا کہا جب طالبان کو گرفتار کر لیا گیا، ملا عبدالسلام ضعیف نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، اس نے کیا اس میں الفاظ لکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جب مجھے گرفتار کر کے میری داڑھی کاٹ دی، میرے جسم کے اندر ڈرل مشینیں ڈالی گئیں، اور میرے آنکھوں کے سامنے جیل کے اندر مسلمان قیدیوں کو قرآن پاک دیا جاتا ٹشو کی جگہ استنجا کرنے کے لیے۔ عیسائی پانی کے ساتھ استنجا نہیں کرتے، عیسائی استنجا ٹشو کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن پاک کے ورق پھاڑے جاتے اور وہ استنجا کر کے ہمارے سامنے رکھتے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیونکہ پاکستان سے گرفتار ہوا تھا، یہ پاکستان کا سفیر تھا، تو یہ قیامت تک ہمارے پہ لعنت اللہ نے دینی تھی، کیا آج تک کبھی کسی سفیر کو قتل نہیں کیا گیا، نہ گرفتار کیا گیا، تو ہمارے آقاؤں نے پکڑ کے ان کو دے دیا، پشاور سے گرفتار کر کے ان کو لے گئے۔ وہ کہتے کہ مجھے اس جرنیل نے کہا، جو امریکن جرنیل تھا، اس نے کہا بڑی تاریخ بیان کرتے ہو کہ امام مہدی آئے گا، یہ پورے لکھے اس نے الفاظ۔ اس نے کہا بڑا چیختے ہیں تمہارے مولوی کہ آئے گا امام مہدی، بلاؤ